اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ اس سال ہجری 1440 کی آخری عید مباہلہ کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، اور آپ سب کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں، تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم اسلام، عالم انسانیت، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آقا کا استقبال کرتے ہوئے ان سے درخواست کروں گا کہ پہلے عید مباہلہ کے سلسلے میں ہم سب کو اور ناظرین آپ سب کو اس سلسلے میں مختصراً کچھ بیان فرمائیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشگی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آخری عید اس سال کی، ہجری سال کی عید مباہلہ انشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو، اور تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں بھی اس مناسبت سے عرض کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اسے زندگی کی آخری عید قرار نہ دے، الہی آمین، اللہ توفیق دے۔ اور بلکہ میں دعا کروں گا پروردگار عالم وارث تاجدار غدیر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو ظہور ہو، اور ہم سب اس عید میں امام کے ساتھ جشن منا رہے ہیں، الہی آمین۔ یہ عید مباہلہ جو تاریخ اسلام کی بہت بڑی کامیابی اور اسلام کی عیسائیت کے اوپر فتح و کامرانی کا دن ہے، کہ جسے تاریخ اسلام نے اپنے بہت ہی روشن صفحات کے اوپر جگہ دی ہے۔ قرآن کریم نے اسے اپنے آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ آئے مباہلہ کے نام سے یہ عید جانی جاتی ہے، کہ جس وقت نصارہ نجران نے مباہلہ کے لیے کیا، بلکہ وہ جب گفتگو کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے ان کو سمجھانے اور ہدایت کرنے کی کوشش کی، مگر جب وہ اپنی باتوں کے اوپر اصرار کرتے رہے، ہٹ دھرمی پر جب وہ اتر آئے، تو قرآن نے پھر پیغام دے دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر مباہلہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو حق کے اوپر ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر نفرین کرے، کہ جو حق کے اوپر ہوگا اس کی جو ہے نفرین قبول کر لی جائے گی، اور جو باطل پر ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو اس عنوان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنے عورتوں کو، اپنے نفسوں کو۔ تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹوں کی جگہ پر امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو لے کے گئے۔ تمام ازواج کی موجودگی میں سوائے اپنی بیٹی جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کسی کو عورتوں نساء کے ضمن میں نہیں لیا، جبکہ نساء کا کلمہ آیا تھا، بنات کا نہیں آیا تھا، بنات کا نہیں آیا تھا، ازواج کا نہیں آیا تھا، بلکہ یہ کہوں نساء کا کلمہ آیا تھا۔ تو اس میں پیغمبر اسلام بنات میں سے بھی کسی کو لے سکتے تھے، اور ازواج میں سے بھی کسی کو لے سکتے تھے، اور گنجائش تھی کہ ایک نہیں تین کو لے سکتے تھے، اس لیے کہ نساء کا کلمہ جمع کا کلمہ ہے، دو سے زیادہ، تین سے زیادہ، مگر صرف ایک اپنی اکلوتی بیٹی جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو لیا، اور لے کر کے گئے۔ یہ بتا دیا کہ دیکھو، اگر نساءانہ کا مصداق ازواج میں، بنات میں، تمام عورتوں میں اگر ہو سکتا ہے کوئی، تو صرف اور صرف جز رسالت جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلام علیہا ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نفس کی جگہ پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لیا، اور جب ان روشن چہرے اور مبارک ہستیوں کو دیکھا تو خود ہی وہ لوگ مباہلہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔
مباہلہ نہیں کیا، مباہلہ ہوا کہاں؟ اگر مباہلہ ہوتا تو آج دنیا سے عیسائیت مٹ گئی ہوتی، عیسائیت کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ جی وہ تو ان کی دور اندیشی تھی اور ان کی وہ نگاہ تھی جو دیکھ لیا تھا ان ہستیوں کو دیکھ کر کے کہ اب ہم مباہلہ نہیں کر سکتے۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے اسلام کے لیے، یہ بہت بڑی خوشی، بہت بڑی عید کا دن ہے۔ اسے حضور اکرم اور پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے عید اور جشن کے عنوان سے ہم سب کو منانا چاہیے اور اس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کے محبت اور ولایت کے ساتھ شمار کرے، الہی آمین، اور انہی کی ولایت اور محبت پر ہم سب کا آخری خاتمہ ہو اور الہی سب کا آخری سانس ہو۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم ون چینل انڈیا، میں امجد الوی ملیشیا سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جب امام تقی کی میں نے یہ پورا امامت کا سلسلہ بھی بھیجا ہے آپ کو واٹس ایپ پر، تو جب امام تقی کی عمر 8 سال کی تھی تو امام نقی کی طبیعت عمر دنیا میں وہ یہ تھا کہ 8 سال کی عمر میں وہ امام بنے، تو اس کے بعد پھر وہ امام تقی 8 سال کے بچے کی تو شادی نہیں ہوتی، تو امام تقی اس کے بیٹے کیسے ہوئے؟ مجھے پلیز اس کا جواب چاہیے۔ یہ ون چینل سے میری ریکویسٹ ہے، پلیز میری دماغی غلط فہمی دور کرے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی میں پروگرام سن رہا تھا مسائل زندگی، اس میں امام نقی کے بارے میں بولا جا رہا تھا، ان کا زندگی کا عرصہ 8 سال کی عمر میں ان کو امامت ملی۔ امام تو امام ہی ہوتا ہے، امامت ملتی نہیں ہے، امام ہوتا ہے۔ تو اس کا بیٹا امام تقی، اس کے بارے میں مجھے کنفیوزنگ ہے، پلیز میری علم میں اضافہ کریں اور مجھے بتائیں، واٹس ایپ پہ بتا دیں تو آپ کا بہت بڑا آسان ہوگا میرے پر، کیونکہ میں تو پردیش میں بیٹھا ہوں بھائی جان، میں پردیش میں بیٹھا ہوں۔ مجھے اس پہ بس میری نالج میں اضافہ ہونا چاہیے کہ میں دوسرے بندوں سے بات کرنا، لوگ بھی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں کہ 8 سال کی عمر کے بچے کو امامت ملی۔ میں کہ امامت ملتی نہیں ہے، امام ملتی نہیں ہے، امام پیدا ہوتا ہی امام ہوتا ہے، جیسے نبی پیدا ہوتا ہی نبی ہوتا ہے، نبی کا کوئی 40 سال میں یا 50 سال میں یا 70 سال میں کوئی نبوت نہیں ملتی، ایسے ہی امام بھی امام ہی ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہی امام ہوتا ہے۔ تو مجھے اس کا معلومات چاہیے پلیز۔ امام بھی پیدا ہوتے ہی کہ بلکہ پیدائش سے پہلے بھی امام ہوتا ہے؟ شاید یہاں پر کنفیوژن ہے ان کو کافی، کنفیوژن ہے کہ وہ 8 سال کی عمر میں، اور یہ کہ یہ بھی ایک اشتباہ کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے امام علی نبی علیہ السلام کے بیٹے تقی نہیں، والد تھے امام وہ۔ محمد تقی علیہ السلام 9ویں امام ہے اور امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام ہے۔ اس طریقے سے امام تقی علیہ السلام امام نقی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ بے شک ہاں یہ بات درست ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو اور امام علی نقی علیہ السلام کو دونوں کو 8 سال کی عمر میں امامت ملی، کا مطلب یہ ہے کہ منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب تک اس امام سے پہلے والا امام زندہ ہے، موجود ہے، تو اس کے بعد جو امام ہونے والا ہے وہ امام ہے، مگر ظاہری طور سے منصب امامت کے اوپر اس کی امامت کا زمانہ شروع نہیں ہوا ہے جب تک اس کے پہلے امام موجود ہے۔ تو اس لیے جب تک امام تقی علیہ السلام موجود ہیں اور امام نقی علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو جس وقت امام تقی علیہ السلام ہیں تو وہ ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے منصب امامت کے اوپر فائز ہیں۔ اب جب امام تقی علیہ السلام دنیا میں نہیں ہوں گے تو فوراً بلا فاصلہ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ 8 سال میں امامت ملی، یعنی ان کو 8 سال کی عمر میں امامت کے منصب اور امامت کا زمانہ ان کو نصیب ہوا ہے والد کے دنیا سے گزر جانے کے بعد، شہادت کے بعد۔ یہ مسئلہ، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت 10 رجب سن 195 ہجری میں ہوتی ہے، اور امام نقی علیہ السلام کی ولادت 15 ذی الحجہ
سن 212 میں ہوتی ہے۔ جی تو اس اعتبار سے دیکھیں تو جس وقت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو امام تقی علیہ السلام کے عمر مبارک 17 سال کی تھی۔ جی تو اس میں کوئی کنفیوز نہ ہو جی اور نہ اشتباہ ہو کہ وہ 8 سال کے تھے، یہ 8 سال کے، تو دونوں کیسے جو ہے وہ ولادت نہیں، ان کی ولادت کی تاریخ دوسری ہے، ان کی ولادت کی تاریخ سن دوسرا ہے اور ان کا بھی سن دوسرا، اس اعتبار سے اس میں کسی طرح کو کوئی جو ہے وہ اشتباہ نہ ہو۔ امامت یقیناً وہ جب پیدا ہوتا ہے تو امام ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے کہ انبیاء کی خلقت سے پہلے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم کے ارادے میں ان کو خاتم النبیین اور نبی کا بنایا گیا، اسی وقت مولا کائنات اور آپ کی ذریت سے ہونے والے امام کو ان کا جانشین اور امام بنا دیا گیا تھا۔ جی بے شک عالم انوار میں بھی یہ امام ہے اور عالم مادہ میں دنیا میں جب یہ پیدا ہوئے اس وقت بھی امام ہے، کیونکہ ظاہری امامت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو اس لیے بولتے ہیں کہ یہ 8 سال کے تھے تو ان کو امامت ملی، ورنہ امامت وہ جب پیدا ہوتے ہیں تب بھی اور امام جب ہی دنیا ہوتے میں ہیں۔ آتے تب بھی امام ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں گجرات سے سسٹر بات کر رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت بزنس کر رہی ہے گھر میں، اور اس میں ان کا ہسبینڈ تھوڑی بہت محنت کراتا ہے، تو اس میں اس کے نفے میں پروفٹ میں کتنا حق ہے ہسبینڈ کا؟ خدا حافظ۔ یہ ہماری بہن فرما رہی ہیں کہ عورت یا خاتون بزنس کر رہی ہیں اور تھوڑی بہت محنت ان کا شوہر کرتے ہیں، جی تو ریشیو کتنا ہونا چاہیے پروفٹ میں؟ دیکھیں، اس میں نان نفقہ جو واجب ہے شوہر کے اوپر عورت کے لیے، یعنی عورت کا خرچ مرد اٹھائے گا۔ جی اب یہاں پر عورت بزنس کر رہی ہے، تجارت کر رہی ہے، تھوڑی بہت جو بھی محنت ہے یا جو بھی پیسہ لگانا ہے شوہر کا ہسبینڈ کا، تو جتنی محنت اور جتنا پیسہ اور سرمایہ اس کا لگتا ہے اسی نسبت سے اس کا اس میں پروفٹ ہوگا، اس کے علاوہ اس کو کوئی حق اس میں نہیں ہے۔ اگر عورت اپنی مرضی سے کچھ ان کو دینا چاہتی ہے تو ایک وہ ایک مسئلہ الگ چیز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد غنی ہے، میں سکندرآباد تلنگانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت حج کا سیزن چل رہا ہے کہ بکرا کاٹنے کے بعد جو ہے نا اس کو 3 حصے تک سے کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، یہ جو بکرے خریدنے کے وقت جو اس میں میرا ڈیٹا میری طرف سے دیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا میں جناب ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میں ڈیٹا نہیں کرتی، اس طرح کرتا ہے۔ شکریہ۔ یہ قربانی کے سلسلے میں بھائی کا سوال ہے کہ قربانی جو ہم مستحب قربانی کرتے ہیں اس کی ہڈیوں کا کیا کیا جائے؟ جی ہاں، دوسرے کہ ان کا بیٹا قربانی کا پیسہ دیتا ہے یا جانور دیتا، تو اس سلسلے میں دیکھیں اس میں کوئی بہتر ہے ان ہڈیوں کو ضائع کر دیں، اور اگر دفن کرنا چاہتے ہیں تو دفن کر سکتے ہیں، ایسے کوئی پابندی یا وجوب کا حکم نہیں ہے، احترام کریں وہ الگ چیز ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ کا بیٹا یا کوئی بھی آپ کو بکرا فراہم کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، تو آپ قربانی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں بھاؤ نگر بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مولانا سے کہ میں سوتے ٹائم سورہ نبا اور سورہ واقعہ سنتی ہوں، سوتے سوتے سنتی ہوں کیونکہ بہت تھک جاتی ہوں، کہ میں لیٹ کے ہی سنتی ہوں، تو اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ یعنی کہ نہیں سننا چاہیے، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا؟ پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے۔ بہن کا سوال ہے سوتے وقت بستر کے اوپر اگر لیٹے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سن سکتے ہیں اس کو۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دل چینل والوں کو پوروں کو سلام، بہت اچھا پروگرام بتائے آپ لوگ، بگڑتے رشتے جو بتائے بہت اچھا بتائے۔ جو بچی سوال جواب کری تھی بہت اچھا دکھا، وہ بچی کا اللہ اس کو سلامت رکھو، آباد و شاد رکھو بچی کو۔ قبلہ بھی اچھے جواب دیے اور ڈاکٹر صاحب بھی اچھے جواب دیے، ہمیشہ دیکھتے رہتا ہوں میں۔ یہ جاوید بھائی کو بھی سلام بولیے، جاوید بھائی کا پروگرام دیکھتا تھا میں بہت اچھی طریقے سے۔ خدا آپ کو سب کو سلامت رکھو، ویل چیئر والوں کو۔ خدا حافظ۔ میں سجاد رضی بات کر رہا ہوں، میں خدا حافظ دار شفا سے بات کر رہا ہوں۔ خدا حافظ مولا کی ضمانت میں پوری ویل چیئر والوں کو۔ اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے چینل ون دیکھتے رہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں کشمیر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کر کے ہوگا، بعد وضو اس کو حدث آئے، تو پھر اس کو وضو
پھر سے کرنا ہے یا طہارت خالی یا دونوں طہارت اور وضو بھی؟ اگر وضو کرنے کے بعد وضو باطل ہو جاتا ہے تو پھر وضو کرنا ہے یا کہ صرف طہارت کر لے؟ دیکھیں اگر وضو حدث اصغر ہے، جی پیشاب پاخانہ اگر یہ، تو اس کے بعد صرف وضو کرنا ہے، جی غسل کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر حدث اکبر ہے جس میں غسل جنابت وغیرہ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو غسل کرنا ہوگا. پھر اس میں غسل کر لیا تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے. جی خلاصہ یہ کہ حدث اصغر ہے اور پیشاب پاخانہ ریا خارج ہو جائے تو پھر آپ کو صرف وضو کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا سلام ہو. جی میں محمد علی اکبر ایم پی بھوپال سے بول رہا ہوں. جناب میرا یہ سوال تھا، اور یہ پہلی مرتبہ آپ سے کانٹیکٹ ہے ون چینل سے. میرا یہ سوال تھا کہ جب معصومین کی تاریخ مکمل تاریخ ہے تو یہ دوسری روایتیں کیوں ہیں؟ اور جب اصل روایت منائی جاتی ہیں تو کیا جو دوسری روایتیں ہیں کیا وہ بھی منانی چاہیے یا نہیں؟ میں چاہتا ہوں حضور میرا جواب آپ دے سکیں. خدا حافظ و ناصر، خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ ہماری آج آسانی کے ساتھ میں ہم تمام معصومین تقریبات کی- معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت منا لیتے ہیں، لیکن اتنے پرآشوب دور سے یہ زمانہ گزرا ہے، دیکھیں اس میں تاریخ میں اختلاف ہے. زاہد بھائی، جاوید بھائی، یہ آج ہم کو جو یہ سب تاریخیں دستیاب ہوئی ہیں یہ انہی لوگوں کے مورخین تھے جنہوں نے ترتیب دیا، اور ہمارے جو مورخین تھے ان کو کس طریقے سے کتابیں لکھنا پڑتی تھی اور کس طرح سے حقائق کو پیش کرنا ہوتا تھا، وہ یہاں تک یہ سارے مسائل آ گئے. یہی ہمارے لیے معجزہ ہے، کرامت ہے. بے شک. اور دیکھیے اگر کسی تاریخ کو 2 مرتبہ یا 2 تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے تو بہتر ہے کہ دونوں تاریخ میں منائیں. اس لیے کہ مثلا فرض کر لیجئے شہادت جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، تو اگر شہادت ٹھیک ہے، بی بی کا غم اگر زیادہ سے زیادہ مناتے ہیں اور ان کی مظلومیت کو سال میں 2 بار 3 بار کئی مرتبہ اگر ہم ظاہر کریں تو اس میں ہمارے لیے اچھا ہے، ثواب ہے اور ثواب کا ذریعہ بنے گا. اور جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت عام ہوگی، لوگوں کو معلوم ہوگا، تو اس میں کوئی عرض. اسی طریقے سے جشن کا معاملہ ہے، تو آپ جسے مکمل تاریخ کہہ رہے ہیں اسے بھی کہاں سے مکمل کہہ رہے ہیں آپ؟ مورخین ہی کے ذریعے تو آپ کہہ رہے ہیں، تو انہی مورخین نے دوسری تاریخ کا بھی بیان کیا، ذکر کیا. دونوں دن خوشی بھی منا لیجیے. تو پھر ہم کیسے 100% کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مکمل ہے اور یہ غیر مکمل ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں ولادت کے جو اختلاف ہو گیا مسلمانوں کے درمیان، جو شخصیت اور جو بزرگوار تمام انسانوں تمام مسلمانوں کے درمیان محترم اور مشترک شخصیت تھی، تو 12 اور 17 ربیع الاول ہو گیا. 12 اور 17. تو پھر اگر جو معصومین ہے مولا کائنات یا دیگر ائمہ معصومین ہیں، اگر ان کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہمیں دونوں تاریخوں میں خوشی منانے کا حق ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں زیادہ دیر تک پاک صاف نہیں رہ سکتا ہوں، اور مجھے کچھ قطرہ کبھی کپڑے پہ گر جاتا ہے، تو اس کا کچھ دعا بتائیے. ان کو نجاست کا شک ہے یا تو بیماری ہے؟ کوئی ہے بیماری ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ قطرہ قطرہ گرتا ہے، شک نہیں ہے، یقین ہے ان کو یہ. لیکن کریں کیا؟ کوئی دعا مانگتے کوئی. دیکھیں اس سلسلے میں علاج ہے، ڈاکٹر کو دکھائیں، علاج کریں. اور یہ کہ ہاں اس میں ایک شرعی مسئلہ یہ آئے گا کہ جس وقت آپ پاک ہیں اور جس وقت میں آپ کو قطرات کم آتے ہیں، وضو کر کے آپ اسی وقت نمازیں پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد اگر وہ قطرہ آتا ہے تو آپ کے لیے پاک کرنا ہے. اگر پاک کر سکتے ہیں تو. لیکن اگر برابر وہ قطرہ آ رہا ہے تو پھر آپ ایک مرتبہ اس کو چینج کر کے نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد آتا ہے تو آپ اس کو اسی طرح سے رکھیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. السلام علیکم، میں آگرہ سے محمد احسن رضوی بول رہا ہوں. جاوید بھائی کو اور مولانا صاحب کو میرا بہت بہت سلام ہو، اور آنے والی عید الاضحیٰ کی بھی مبارکباد. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنس مخالف سے دوستی کرنا جائز ہے؟ اسلام کس نظر سے اس کو دیکھتا ہے؟ مثلا فیمیل کا میل سے دوستی کرنا، یا ریسیپروکل اسی طرح سے میل کا فیمیل سے، تو اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نامحرم سے دوستی؟ جی دیکھیں، اس سلسلے میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ ضرورت کے وقت جی کسی بھی نامحرم سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں بات کیجئے، اور ان کی مشکل ہے آپ مشکل حل کیجئے، لیکن یہ کہ آپ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائیں بغیر کسی غرض اور مقصد کے، اس کی اجازت محرم اور نامحرم کے درمیان کی نہیں۔ آپ دونوں نامحرم ہیں، صرف اس وقت آپ کو ملنے کی اجازت ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہو کسی کو، جی وہاں اجازت دیتا ہے اسلام۔ آپ ہمدردی کے بہانے، آپ ان کی مدد کے عنوان سے، آپ ان کے لیے کسی مشکل کے حل کرنے کو عنوان سے آپ آئیے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ دوستی جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے درمیان ہوتی ہے اور وہ گفتگو ہوتی ہے اور اس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، تو اس کی اجازت محرم اور نامحرم میں نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سال کی طرف۔ السلام علیکم، میں نیسم عباس مظفر نگر اتر پردیش سے جاوید بھائی اور مولانا صاحب اور زوم چینل کی پوری ٹیم کو بہت دعائیں، خدا آپ کو کامیاب کرے، سلامت رکھے۔ جاوید بھائی، میری ایک گزارش تھی کہ جناب سلیمان کے اوپر جو مووی ہے یوٹیوب کے اوپر، اگر ممکن ہو تو آپ مہربانی کر کے زوم چینل کے اوپر کس طریقے سے جناب یوسف جناب مختار نامہ اس طریقے سے نشر کریں تاکہ لوگ دیکھیں۔ بس یہ گزارش تھی، اور آپ سب کے لیے بہت دعائیں، اللہ سلامت رکھے، خدا حافظ۔ نہ جہاں تک کہ آپ کی فرمائش ہے ایڈمن تک ضرور پہنچا دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو سیریل ہے عن قریب ماہ محرم الحرام اور ایام اعضا شروع ہونے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس درمیان میں مجالس نوحہ ماتم کا سلسلہ اور تقاریر اور سیمینارز وغیرہ یہ زیادہ آپ کو نشر کیے جائیں، لیکن آپ کی اس سجیشن اور آپ کی اس خواہش کو ضرور ایڈمن تک ضرور پہنچا دیا جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں مجاہد رائے پور چھتیس گڑھ سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب، یہ جانکاری چاہیے تھی، کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اگر ایک قبول ہوتی ہے تو کیا سب کی قبول ہوگی؟ تھوڑا وضاحت کر کے بتائیے۔ السلام علیکم۔ جماعت کی نماز اگر ایک شخص کی قبول ہوگی تو کیا سب کی قبول ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایسا کوئی لازمہ نہیں ہے۔ جی ہاں یہ ہے کہ جماعت میں نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ کہ ایک کی قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہو جائے گی، ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے نے نماز کے شرائط پورے نہ کیے ہوں، جی اس کا لباس غصبی ہو، جی اس کے شرائط پورے نہ ہوں، وضو نہ کر کے آیا ہو، جی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بھی نماز۔ یہاں یہ درست ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور احتمال زیادہ ہے نماز کے قبولیت کے لیے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے قبولیت کے احتمال زیادہ ہے، مگر لازمہ نہیں ہے کہ ایک کی قبول ہوگی تو سب کی قبول ہوگی، ایسا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، میں سید تنویر رضا محلہ بخارا بجنور یوپی سے کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے سر کہ ہم ہر سال محرم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں کافی لوگ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں اور جینٹس بھی ہیں۔ میں یہاں بس میرا سوال یہ ہے کہ جو زیادہ نمبر ہیں وہ آج بھی تھوڑا کھیل رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ زنجیر اور کما کا ماتم جو ہے وہ اس سے بہتر ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ سے، تو وہ اس چیز سے بچتے ہیں تھوڑا۔ تو میری درخواست ہے آپ سے کہ اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ ان دونوں میں کون سا آپشن صحیح ہے، بلڈ ڈونیشن کیمپ کا یا پھر زنجیر اور کما کے ماتم کا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا میرا تھوڑا کلیئر کر کے آپ اس کو بتا دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ ایام اعضا میں بلڈ ڈونیشن کیمپ ہوتے ہیں، جی، لیکن میں نے دیکھا اکثریت اس میں ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کما زنجیر کا ماتم بھی کرتے ہیں اور بلڈ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے جاوید بھائی، سلسلے میں عرض کروں کہ یہ دونوں عمل کیا جاتا ہے، دونوں کام ہوتے ہیں، مگر عزاداری امام حسین علیہ السلام کے جو مراسم ہیں ان کی خصوصیت اور ہے، اور جو لوگ خون ہدیہ کرتے ہیں اس کی خصوصیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ٹھیک، ان کا بھی مقصد امام حسین علیہ السلام کے نام سے خون دینا اور دوسروں کی مدد کرنا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے نام سے جو لوگ عزاداری کرتے ہیں،
اور زنجیر کرتے ہیں ان کا بھی اپنا عمل اپنی جگہ پر درست ہے۔ اس جگہ پر میں ایک بات عرض کروں اور اسی کو آپ دونوں کو رکھ سکتے ہیں، آپ یہ نہ کہیے کہ دونوں میں کون سا صحیح ہے، آپ اس طرح سے نہیں، آپ ایسے سوچئے کہ اگر کسی کو خون ہدیہ کرنا ہے تو اسے خون ہدیہ کر دینا چاہیے، اور اگر قمع زنجیر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مرجع کے حکم کے اوپر عمل کرے۔ اگر مرجع اجازت اگر دے اس رہا کا ہے مرجع اجازت دیتا ہے تو وہ قمع زنجیر کرے، اور اگر اس کا مرجع اجازت نہیں دیتا ہے تو ہرگز نہ کرے۔ اس کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور یہی صحیح ہے اس کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں اڑیسہ سے بات کر رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنا، ایک شیعہ لڑکی ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ کو کیسے کرنا، یہ سوال یہ تھی۔ مسلمان نے غیر مسلم سے شادی کی، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، غیر مسلم، اس نے مذہب بھی کنورٹ نہیں کیا، اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ میں کیا سلوک ہونا چاہیے؟ دیکھیں، وہ اس کا عمل اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے اوپر اسلام کا حکم لگے گا، لہٰذا جب اس کا انتقال ہو جائے تو اسلامی طریقے سے ہی اس کے مراسم دفن کے انجام پائیں گے، دیگر تمام چیزیں اس کو اسلامی طور طریقے سے ہی انجام دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیے۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، معلوم یہ کرنا ہے قبلہ کہ امامت اور خلافت میں کیا فرق ہے، اور بعد میں جو حضرت علی کو خلافت ملی ہے اس کا کیا معنی ہے، جبکہ وہ ازل سے، جب سے پیدا ہوئے ہیں اس سے پہلے سے امام ہیں، ذرا بتانے کی زحمت کریں۔ مسلک اہل بیت میں خلافت اور امامت ایک ہی چیز ہے، لیکن دنیاوی طور سے جو دنیاوی اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے اس کا معنی میں تھوڑا سا فرق ہے کہ خلافت، خلیفہ ہونا یہ خلف سے ہے، اور امامت اور امام کا ہونا یہ کلمہ امام سے ہے، تو دونوں میں فرق معنی کے اعتبار سے کہ خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، امام کہتے ہیں جو آگے ہو، جو پیشوا ہوتا اسے امام کہتے ہیں، پیشوائی کرنے اور رہنمائی کرنے والے کو امام کہتے ہیں، اسی سے امامت ہے، اور جو کسی کے بعد آئے اس کی جگہ پر اس کو خلیفہ کہتے ہیں، اور اسی سے خلافت ہے۔ یہ بات درست ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس وقت سے امام اور خلیفہ ہیں جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ دنیا میں امام بھی اور خلیفہ ہونا بھی اسی وقت ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اور دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر اسلام کی جگہ پر جو آیا وہ امیر المومنین علیہ السلام، چونکہ ان کے بعد آئے اس لیے ان کو خلیفہ کہا، اور چونکہ امام و پیشوا ہیں لوگوں کے، امت کے، اس لیے ان کو امام کہا۔ تو اس اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر لغت کے اعتبار سے یہ فرق ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں، امیر المومنین علیہ السلام شیعہ عقیدے کے اعتبار سے اس وقت امام تھے کہ جس وقت حضور اکرم کو نبی بنایا گیا عالم نور میں، وہ امام تھے، اور حضور اکرم کی وفات کے بعد بلا فاصلہ آپ خلیفہ پیغمبر بھی ہیں اور امام بھی ہیں، جانشین پیغمبر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام سید منظور حسن ہے، میں اتر پردیش ضلع بارہبنکی بول رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو دختری حق ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، تو جیسے ہمارے دادا نے اپنی حیات میں انہوں نے کوئی دختری حق کسی کو دیا نہیں تھا، نہ کسی نے مانگا تھا، ان کی ہماری پھپھو نے، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری دو پھپھوئیں ہیں وہ اپنا حق مانگ رہی ہیں، تو ان سے یہ ہمارے والد اس لائق نہیں ہیں، بہت ضعیف اور بزرگ ہو چکے ہیں، تو وہ انہوں نے سارا دار و مدار ہمارے اوپر ڈال رکھا ہے، تو ان کو ہم لوگ شہر میں ہی رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے نہیں، تو جو زمین ہے وہ سب نقد پیسوں پہ اٹھا رکھی ہے، تو جو پیسہ ملتا ہے تو اس میں ان کو جو تہارا حصہ دے دیا جاتا ہے دونوں پھپھوؤں کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ والد نے بھی ہمارے کوئی بٹوارا کیا نہیں، اچھا ہمارے دادا نے تینوں لڑکوں کی نام زمین کروا دی تھی، تو تینوں کی الگ الگ ہو گئی تھی۔ اب ہمارے والد کو دے رہے ہیں، اور منجلی والے چچا نے تو اپنی زمین سب بیچ ڈالی ہے، چھوٹے والے چچا کے پاس زمین ہے وہ الگ دے رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھپھوؤں کو تو دے رہے ہیں،
کیا ہماری جو بہنیں ہیں ان کا بھی اسی میں حق دیا جائے کہ نہ دیا جائے؟ بس یہ سوال ہے ہمارا. یہ وراثت کا مسئلہ جی. ہے. اس میں دیکھیے وہ پھوپھیوں کا حق ان کے والد صاحب کے جائیداد میں تھا، ان کو دینا چاہیے تھا، اور اب جب کہ وہ خود کہتے ہیں کہ والد صاحب نے ہمارے اوپر ڈال دیا، انہی کا مال ان کے پاس ہے، جائیداد ان کے پاس ہے، تو اب وہ پھوپھیوں کو دو. چونکہ ان کی بہنیں ہیں تو بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے جس طریقے سے ان کا حق بنتا تھا. اب آپ کے پاس والد صاحب کی جائیداد آئی ہے تو آپ کا بھی حق اس میں بنتا ہے اور آپ کی بہنوں کا بھی حق بنتا ہے. لہٰذا پھوپھیوں کو دے رہے ہیں تو آپ والد صاحب کے کہنے سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اس کے اعتبار سے. لیکن اگر آپ کی بہن مطالبہ کریں گی تو آپ کی بہنوں کو بھی ان میں سے دینا ہے، اس لیے کہ ان کا بھی حق اس میں بنتا ہے. یہ تو ہر حصے میں اس دور میں اس طبقے میں جو بھی وارث ہوگا اس کا حق بنتا ہے، اس کو دینا ہوگا. لہٰذا جو ہے وہ بہنوں کا بھی حق بنتا ہے. آپ جو حصہ لیے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ کو دینا ہوگا، اور جو نہیں دے رہے ہیں وہ خود وہ جانے جو اور وہ اللہ نہیں جانے. دے رہے ہیں، ہاں انہوں نہیں دے رہے ہیں، وہ حق لیے ہوئے ہیں وہ الگ بات ہے. وہ جو نہیں دے رہے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے اس کو جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال کیا دیکھتے ہیں؟ میں مظفر نگر یو پی سے بات کر رہا ہوں، حیدر رضا میرا نام ہے. سب سے پہلے میں علی جناب مولانا اور جاوید بھائی وہ دیگر ان کی باقی جو ٹیم ہے ان سب کو سلامت کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ قبر کے اندر صرف عقیدے کا سوال ہوتا ہے، یعنی جو باتیں وہاں فرشتے آ کے سوال کریں گے نکیرین تو عقیدے کا سوال کریں گے. عمل کیونکہ بند نہیں ہوتا عمل کا دروازہ، لہٰذا عمل جو ہے وہ محشر میں سے معلوم کیا جائے گا. لیکن وہ روایتیں سامنے ایسی آ رہی ہیں، انہوں نے بیان کر رہے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کا بھی کچھ دخل ہے قبر کے اندر. فرشتوں کا یہ پوچھنا کہ تم نے کون سا کام اللہ کے لیے کیا، تم نے کوئی بھوکے کھانا کھلایا، کپڑا کسی کو دیا، کپڑا پہنایا کسی کو، اور کئی روایتیں اس طرح کی ہیں جو میں اگر بیان کروں تو بہت لمبا حساب ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آخر تھوڑا سا واضح کریں کہ قبر میں صرف عقیدے کا سوال ہوگا یا اعمال کا بھی کوئی رخ رہے گا. فقط والسلام، خدا حافظ. قبر میں صرف عقائد کا سوال ہوں گے یا دیگر سوالات؟ دیکھیے جاوید بھائی، یہ مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں تو یقینی ہے کہ انسان کے عقائد اور ایمان کے بارے میں سوال ہوگا. جی. رہ گیا مسئلہ اعمال کا، تو دیکھیں اعمال عقیدے سے ہٹ کے نہیں ہے. جی. یہ تفصیلات میں ہے. پہلے اس کے لیے قبر میں عقائد کے بارے میں پوچھا جائے. اگر عقائد صحیح ہیں تو اعمال کی نوبت آئے گی. جی. لیکن اگر عقائد ہی صحیح نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی نوبت ہی نہیں آنے والی ہے. اس کا وہی حساب کتاب شروع ہو جائے گا. عذاب کا مسئلہ ہے، اس کے لیے جنت کی نعمتوں کا مسئلہ ہے، وہ ساری چیزوں کو. ورنہ اعمال تو ہے ہی ہے، اس کے لیے سوالات ہوں گے. عمر تم نے کہاں صرف کی، جو مال دیا وہ کہاں خرچ کیا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کا کیا کیا، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ انسان کے ایمان اور عقائد کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، امام کے بارے میں، اور قیامت کی. یہ سب ساری چیزیں جو وہ قبر میں پہلے پوچھی جانے والی چیزوں میں سے ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، میرا نام غلام نبی ہے. جی میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا لڑکا تنویر 3 سال سے کام نہیں کر رہا ہے، اس سے کوئی کام نہیں ملتا ہے، اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس میں نقصان ہوتا ہے، اور اس کا دل نہیں ہوتا کہ کہیں میں کام کروں. اس کے لیے کوئی اس کے لیے عمل بتائے مجھے. شکریہ جناب. ان کے 2 مسئلے ہیں. جی. ایک تو کام نہیں مل رہا، کام ملتا ہے تو دل نہیں لگتا بیٹے کا. دیکھیں اس سلسلے میں جاوید بھائی عرض کروں ان کے لیے بھی اور دیگر تمام ایسے افراد کے لیے کہ جو مالی مشکل میں گرفتار ہیں اور کوئی کام نہیں ملتا ہے، رزق میں کمی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، وسعت نہیں ہے رزق میں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو ایک روایت ہے جو ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، اور انہوں نے اپنی تنگی رزق کے سلسلے میں سوال کیا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز کے آخر کے سجدے میں یہ دعا پڑھے تو اس کا رزق اور اس کے مال میں برکت ہوگی. تو وہ کہتے جب میں نے پڑھا تو پھر اس کے بعد سے میں کسی کا محتاج نہیں ہوا. الحمدللہ، ماشاء اللہ. اور اس کے بعد یہ دعا امام نے فرمایا نماز کے سجدے میں یہ پڑھا کرو، آخری سجدے میں یا خیر مدعو و یا خیر مسئول
ویا اوسع من اعطى ویا خیر مرجن ارزقنی واوسع علی من رزقک وسبب لی رزقا من قبلک انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا ہے، اس کو پھر سے پڑھتے ہیں تاکہ صحیح کر لیں. یا خیر مدعو و یا خیر مسئول و یا اوسع من اعطى و یا خیر مرتجن ارزقنی واوسع علی من رزقک وسبب لی رزقا من قبلک انک علی کل شیء قدیر. یہ سجدے میں آخر میں پڑھیں یا سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کی تلاوت کریں. جی. ہر روز 77 مرتبہ 77 مرتبہ یا غفور یا ودود پڑھیں تو بھی جو ہے وہ مشکل مال کی ختم ہو جائے گی اور برکت ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کے اسکرین پہ یہ دعا آ جائے گی، آپ اس کو دعا کو نقل بھی کر سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر یاد نہ ہو تو اس کو آپ اپنے موبائل پہ آپ اس کو وہ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اور انشاءاللہ اس کو رکھ لیں اپنے سجدے کے پاس میں، اور وہاں آخری میں یہ دعا ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا. اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں. ہاں السلام علیکم. کوشچن ہمارا یہ ہے صاحب کہ ہم جبل پور ایم پی سے بول رہے ہیں ظہور بھائی، اور ہم نے اپنی بیٹی کا طلاق لے لیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، غصے کے عالم میں ہوں، بیٹی سے پوچھا نہیں گیا اور بیٹی کا بھی وہ نام وہ نہیں تھا اس میں، لیکن اب اس کا بتاؤ کچھ، اگر دوبارہ جانا چاہتی ہے بچی اس کے سمبند میں بتاؤ آپ. ان کا سوال واضح نہیں ہے کہ بیٹی کے بغیر بتائے انہوں نے طلاق لے لیا. طلاق کا حق تو بیٹی کے شوہر کو تھا. شوہر نے طلاق دیا ہے اگر جی تب تو طلاق ہے. یہ اگر شرعی طلاق ہوئی، شرعی طور سے اگر لیا ہے اور شوہر نے باقاعدہ اجازت دی اور طلاق ہوا اس نے، تو ٹھیک ہے، وہ لڑکی کو بتانا یا اس کو اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر پھر جانا چاہتے ہیں اور لڑکا شوہر بلانا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جا سکتے ہیں وہ. اور پھر سے وہ اگر عدہ ختم نہیں ہوا ہے اور طلاق رجعی ہے تو اسی عدے کے درمیان رجوع کر سکتے ہیں اور صیغہ نکاح بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر عدہ ختم ہو چکا ہے اور پھر سے وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتے تو دوبارہ ان کو عقد پڑھ کر کے اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں، جا سکتے ہو. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی میرا نام ناظمہ شکور ہے، اور مجھے جو بکس ہوتی ہیں جو حضرت امام حسین حضرت امام علی کے اوپر جو کامک بک ٹائپ جو ہیں ان کے بارے میں معلومات کرنی ہے. یہ آپ کو جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اور دیگر ائمہ طاہرین کے اس سلسلے میں کتابیں چاہیے تو آپ چینل ون کے نیچے جو آپ کے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پہ رجوع کریں، انشاءاللہ کتابیں آپ کو دستیاب ہو سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم. سرکار میں آج کل 14 ستارے مولانا نجم الحسن صاحب کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. اس میں میں نے واقعہ کربلا میں ایک چیز یہ دیکھی، مولانا لکھتے ہیں کہ خیموں سے 19-20 قدم آگے حضرت عباس نے اپنی تلوار سے زمین شخص کی، چشمہ پھوٹ پڑا، دشمن کو دکھانے کے لیے کہ پانی کی کمی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہم جب چاہے پانی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پھر دکھاتے ہیں کہ 7-8 محرم کو پھر جب 2 کنویں کھودے گئے اور پانی نہیں ملا. ان دونوں روایتوں میں کیوں فرق ہے؟ میں اس کی تصریح چاہتا تھا، بیان فرمائیں گے. شکریہ. یہ پانی کا جو سلسلہ یہ جو روایت کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں خود ہی جواب اس کا آ گیا ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ جب کنواں کھودا تو پانی آیا اور نکلا، یہ بتانے کے لیے کہ عصمت محتاج نہیں ہے کسی کا اور اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. جی بے شک. تو یہ اسی لیے تھا تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ جو کربلا میں قربانی دینے کے لیے مجبوراً نہیں تھی، یہ کسی طرح کی بے بسی یا کسی کے مجبور یا کسی نے ان کو بے بس نہیں کر دیا ہے. دنیا کی تمام نعمتوں پر، چاہے وہ آخرت کی ہوں یا زمین کے اندر کی ہو، دنیا میں سب ان کے اختیار میں ہے یقیناً. اور یہ کنواں کھود کے پانی ظاہر کر کے دکھا بھی دیا کہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ بتانا تھا. اس کے بعد اگر عاشور کے دن کی روایت پائی جاتی ہے کہ کنواں کھودا اور ہے بھی روایت
اور 2 نہیں بلکہ بعض روایتوں میں تو کئی کنویں کھودے گئے جی، لیکن کہیں پانی نہیں نکلا. تو یہ اس لیے ہے کہ اسی دن تو یہ ان کا امتحان اور ان کی آزمائش ہے، اور یہ دکھانا ہے کہ ہم امتحان الہی کی منزل میں ہیں. ہم کو جن بلاؤں سے گزرنا ہے ہم ان بلاؤں پر صبر کر کے گزر رہے ہیں. پانی کا نکلنا یا پانی کا ہونا ہمارے لیے کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہم اس امتحان اور بلا میں کامیابی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے. تو یہاں پر امتحان اور بلا، مصیبت میں گرفتاری اور آزمائش کا مسئلہ تھا، اس لیے یہاں پر پانی نہیں آیا اور پانی نہیں نکلا. ورنہ اگر اسی کو دیکھنا ہے تو خود جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کا اختیار خود فرات میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ گئے ہیں اور جانے کے بعد اپنے دست مبارک پر پانی کو لیا اور لینے کے بعد دکھا دیا کہ دیکھو یہ پانی ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ہم امتحان اور آزمائش کی منزل میں ہے لہٰذا ہم پانی نہیں پئیں گے. تو وہاں پانی کا ظاہر ہو جانا ان کے شجاعت اور ان کے اختیار اور ان کے تصرف کی دلیل ہے کہ صاحب عصمت ہیں، صاحب اختیار ہیں، یہ مجبور نہیں ہیں. یہاں پانی کا نہ نکلنا ان کے امتحان اور آزمائش کی منزل ہے، اس لیے جو ہے وہ پانی نہیں ظاہر ہوا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں. مولانا صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر بہت میرے کردار پر شک کرتے ہیں، مجھے میرے بھائیوں سے عیب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ان سے بات نہیں کرے گی، اور میں لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا کردار بہت صاف ہے، میرے کردار میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں. اور میں اپنی صفائی کے لیے میں نے مولا کی قسم بھی کھائی ہے، لیکن وہ اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، اور جو ہے مجھے بہت برے عیب لگاتے ہیں کہ اس سے نہیں ملو گی، اس سے نہیں ملو گی. لیکن میں ہر کہنا مانتی ہوں، لیکن جب مولانا صاحب وہ میرے کردار پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس بات کے لیے ان کے لیے کیا وہ ہے آپ کی رائے؟ پلیز 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 میرا کوشچن ضرور دکھائیں. اللہ حافظ. یہ عجیب بات ہے کہ سگے بھائیوں سے استغفر اللہ اس طرح کی بات ان کے شوہر ان کے بارے میں کرتے ہیں اور کردار پہ انگلی اٹھاتے ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ وہ ان کا کہنا سنتی ہیں اور اطاعت کرتی ہیں، اور دوسری طرف شوہر ہے کہ جو الزام لگاتا ہے اور ان کے کردار کو داغدار بتاتا ہے. اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائیوں سے بات کرنے کو منع کیا. اب نہیں معلوم کہ یہ بھائی کون ہے، حقیقی بھائی ہیں یا کزن. ہو سکتا ہے یہ ان کے سگے بھائی سے ملنے کو منع کرتے ہو، ممکن ہے رشتے اور کزن بھائی ہوں. تو دیکھیں میں اس سلسلے میں عرض کروں اپنے خواہر کے لیے کہ اگر بھائیوں سے، جو بھی بھائی ہو، بھائیوں سے ملنا اپنے صرف صلہ رحم تک محدود رکھیں، اور اس کے علاوہ اگر ملنے سے وہ منع کرتے ہیں تو آپ کو ان کا کہنا سننا چاہیے، اس لیے کہ وہ منع کر رہے ہیں. ہاں آپ کو صلہ رحم تک بہرحال ان سے ملنا ہے، سلام دعا رکھنا ہے، کبھی آنا جانا ہے تو وہ رکھنا ہے، اس لیے کہ صلہ رحم کرنا ہے، یہ قطع رحم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ واقعی طور سے آپ کے کردار پر الزام لگاتے ہیں اور آپ کے کردار کو داغدار بتانا چاہتے ہیں اور اس میں کسی طرح کو کوئی خطا نہیں ہے تو گنہگار ہوں گے وہ. ان کو اس طرح سے کسی کے بارے میں، اپنی بیوی نہیں بلکہ کسی کے بارے میں بھی شک کا اظہار کرنا جب تک کہ کوئی پروف نہ ہو، جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی بات نازیبا یا کوئی الزام لگانا درست نہیں ہوگا. لہٰذا دونوں کو دیکھنا ہے. اگر وہ واقعی دلیل نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو کسی طرح کا الزام نہیں لگا سکتے کسی کے لیے. اور آپ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کے یہ کزن بھائی یا کوئی رشتہ دار ہے جو رشتے میں بھائی ہوتے ہیں تو آپ ان سے صرف صلہ رحم تک کے تعلقات رکھیے، بقیہ سے اگر وہ منع کرتے ہیں زیادہ آپ اس کو جو ہے وہ محدود کر دیجئے. اس طرح سے آپ کے درمیان کے تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ اچھی زندگی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صبر امام مندرہ پالی ایوان سے بول رہا ہوں. جمعہ کی نماز میں دونوں خطبے کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ جو نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، پہلا خطبہ کا ٹاپک کیا ہو اور دوسرے خطبے کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ میرا دوسرا سوال ہے، جمعہ کی نماز ہمارے یہاں 3 سال سے ہو رہی ہے،
لیکن 2-4 لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز میں شرکت نہیں کرتے ہیں، امام کے اقوال سے مطلع کریں، اس کے بارے میں امام کے اقوال کیا ہے؟ جاوید بھائی کو السلام علیکم، مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ جمعے میں یا عیدین میں جو خطبہ 2 خطبے ہوتے ہیں تو ان میں ٹاپک کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں جو خطبے ہوتے ہیں، پہلے خطبہ ہوتا ہے اس میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا اور محمد آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر درود اور خدا کی نعمتوں کا تذکرہ اور اس کا شکر بجا لائیں، اور مومنین کو تقوی و پرہیزگاری اور خوف خدا کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی مومنین کو حالات حاضرہ اور جو سماج میں جو کچھ معاشرے میں انجام پا رہی ہیں ان سے آگاہی دینا اور ان کو آشنا کرنا، ان کو بتانا، تاکہ جو ہے وہ اگر کسی طرح کی کوئی بری چیزیں یا کوئی ایسی رسم رائج ہو رہی ہے سماج میں، معاشرے میں، تو اس کا سدباب کیا جا سکے۔ نماز جمعہ کے خطبے میں انہی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ آنے والی برائیوں یا ہونے والی برائیوں کو دور کیا جا سکے اور لوگوں کو زمانے کے حالات سے آگاہ کیا جا سکے۔ یہ ہے دوسرا جو اور سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے، دیکھیں یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے، اور نماز جمعہ واجب تخیری ہے، اور تخیری کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے اور واجب ہو چکی ہے، شرائط کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے ظہر پڑھنا اختیار میں ہے یا جمعہ پڑھنا اختیار میں ہے، کہ اگر ظہر پڑھ لیا تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ لیا تو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے، لیکن بہرحال تاکید ہے، نماز جمعہ اگر گاؤں میں، شہر میں، کہیں علاقے میں ہے تو شریک ہونا چاہیے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 3 جمعہ سے زیادہ جو ہے وہ غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے، ورنہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں تاکید ہے، حاضر ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دلی سے صابر علی بول رہا ہوں جی۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو کربلا میں نماز ہوئی تھی اس میں نماز دونوں پڑھ رہے تھے، دونوں فریقان پڑھ رہے تھے، امام حسین علی مقام بھی اور کافر بھی پڑھ رہے تھے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں سے ایسی کون سی نماز، دونوں میں سے کون سی صحیح نماز تھی کہ جو اللہ کو پسند آئی؟ یہ میرا سوال ہے۔ خود بھائی کا سوال ہے کہ دونوں طرف نماز تھی، امام حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے اور کافر بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کو کافر کی نماز پسند آئی یا امام حسین کی پسند آئی؟ بھائی کا سوال اس میں ظاہر سی بات ہے، اس میں پوچھنے کی بات نہیں ہے کس کی نماز، آج جس کی قربانی سے نماز باقی ہے، جس کی قربانی سے آج دین اور اسلام زندہ ہے، اس کے دستور، اس کے احکام، تعلیمات زندہ ہیں، اس کی نماز اللہ کے نزدیک محبوب ہے، بے شک۔ بلکہ میں یہ یوں کہوں کہ جس ذات کی قربانی کی بنا پر، یا یہ کہہ لیجئے خداوند عالم نے جس کے نام کو زندہ رکھا آج 1400 سال کے بعد، اور دنیا کے ہر گوشے میں نہ صرف اس کا نام بلکہ جتنے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربانی دی خدا کے لیے، ان سب کا نام آج خدا نے زندہ رکھا ہے، تو اس کی نماز خدا کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوگی، کسی اور کی نماز پسندیدہ نہیں۔ بلکہ آج دنیا میں اگر کسی کے پاس بھی نماز پڑھنے کا ڈھنگ ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ امام حسین کی قربانی کا احسان اور صدقہ ہے، کہ اگر کل امام حسین کی قربانی اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی قربانی نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا، کسی اور شکل میں ہوتا، تو پھر امام حسین اور حسین والوں کی قربانی قبول کی گئی اور ان کی نماز اللہ کے نزدیک محبوب۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں کلکتہ سے سید جان محمد سعیدی بول رہا ہوں۔ تو میرا سوال ہے کہ یہ بنگالی میں ہم لوگ یہاں پہ نوحہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، یعنی بنگالی زبان میں، تو ہم یہ نوحہ اگر آپ لوگوں کے اس میں وین چینل کے ذریعے میں دکھایا جائے یا تو سنایا جائے، یہ بھی ایک تبلیغ ہوگی انشاءاللہ، کہ بنگالی میں، بنگال میں، بنگالی زبان میں بھی عزاداری کی کیا اہمیت ہے، کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ بھی آپ لوگ کے پورے ورلڈ دکھایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ اپنا نوحہ یہاں ضرور بھیجیے گا، جو ہمارے آپ بنگالی سیکشن ہے اور ہمارے عالم دین جو بنگالی جانتے ہیں ان کی خدمت میں ہم یہ نوحہ
پیش کریں گے، اور انشاءاللہ ایڈمن سے گزارش کریں گے کہ بنگالی میں جو نوحے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں انگریزی میں، ہندوستانی میں، اردو میں، گجراتی میں، یہاں تک کہ مراٹھی تک میں جو نوحے ہوتے ہیں وہ ہم نشر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھیجیے، اس میں کوئی مذاق نہیں، ہم ایڈمن تک آپ کی خواہش ضرور پہنچا دیں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ اپنے بنگالی نوحے جو بھیجنا چاہتے ہیں، وی ٹرانسفر لنک وتھ نو لوگو ہم تک ضرور پہنچا دیجیے۔ آپ کے اسکرین پہ یہ جو آ رہا ہے لنک، اس پر آپ بھیجیے، انشاءاللہ ہم اس کو ضرور شامل کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، فردوس بیگم ہے۔ یہ میرا سوال ہے کہ نماز میں قل کا سورہ، الحم کا سورہ، انا اعطینا کا سورہ واقف ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے، پلیز یہ جلد سے جلد مجھے بتائیے، ہم چینل ون دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً جو پنجگانہ نماز ہے، یہ دیگر اور بھی مستحب نمازیں ہیں، اس میں سورہ ہم تو واجب ہے ہی دونوں رکعتوں میں، لیکن دوسرا سورہ بھی واجب ہے جاوید بھائی۔ دیکھیں واجب نمازوں میں سورہ حمد اور سورہ حمد کے بعد ایک سورہ، کوئی بھی ایک سورہ، تو کوئی سورہ ضرور یاد کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، تاکہ وہ نماز میں حمد کے بعد ایک سورہ کی تلاوت کر سکے۔ اب چاہے سورہ توحید ہو، سورہ انا انزلنا ہو، یا کوئی اور سورہ ہو، کوئی بھی سورہ، اسے بہرحال یاد کرنا چاہیے، یعنی واجب ہے کہ وہ یاد کرے۔ نہیں یاد کر سکتا ہے، جتنا یاد کر سکتا اتنا یاد کرے، اس کے لیے اتنا ہی واجب ہے، لیکن بہرحال سیکھنا واجب ہے، سیکھ کے تلاوت کرنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا سر السلام علیکم، میں محمد ندیم بول رہا ہوں راجستھان سے سکر۔ میری بھتیجی فاطمہ کے لیے میرا سوال ہے، وہ دماغ پڑھائی میں بہت کمزور ہے، تو پلیز کوئی ایسی دعا بتائے کہ اس کی پڑھائی میں اس کا دماغ تیز ہو۔ وہ 10ویں کلاس میں ہے، اس کو 9 تک تو کیسے بھی کر کے پاس ہو گئی، اب 10ویں میں ابھی کلاس ٹیسٹ ہے، اس میں بھی اس کو نمبر اچھے نہیں بنے۔ وہ بہت کمزور بھی ہے دماغ سے، اور بدن میں بھی اس کو کمزوری ہے، بیمار رہتی ہے وہ، پلیز کوئی دعا بتائیے، خدا۔ یہ اگر بدنی کمزوری ہے یا دماغی کمزوری تو ڈاکٹر کو ہی بتائیں، ڈاکٹر کو بتائیں۔ اگر کوئی دعا اور عمل چاہیے تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نماز شب پڑھیں، انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حسن انصاری ہے، میں سورت سے بول رہا ہوں، گجرات سورت سے بول رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ابا کا گھر کا بٹوارا ہو گیا اور ہماری امی جان کے دادی کا وارثہ ملا ہے، 4 بھائی ہم لوگ، اس میں میری امی نے مجھے دیا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ یہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ وراثت کا مسئلہ ہے، ان کی امی کی دادی نے ان کی امی کو دیا تھا، امی نے ان کو دیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اگر ان کی والدہ نے ذاتی طور سے انہی کو صرف دیا ہے تو دے سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ جو بھی صاحب مال ہوتا ہے اس کو اختیار ہے، البتہ زندگی میں انہوں نے اگر دے دیا ہے آپ کو تو وہ آپ کا ہے اور آپ اسے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، مشکل نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں لکھنؤ سے جعفر مہندی بول رہا ہوں۔ پچھلے سال میں، میری زوجہ، ایک لڑکا اور ایک لڑکی حج پر گئے تھے، اور جب ہم لوگ مسجد شجرہ سے احرام باندھ کر روانہ ہوئے تو ہم لوگ ایک بس میں تھے اور دن کا وقت تھا، تقریباً 12:30 بجے تھے، تو اس طرح ہم پر کفارہ واجب ہو گیا کیونکہ ہم لوگ سائے میں تھے۔ تو کفارہ جو ایک بکرے کی قربانی ہے، کیا یہ قربانی کرنے کے بجائے ہم اتنی قیمت کی رقم کسی یتیم خانے یا کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ یہ 3 افراد تھے، 2 خواتین تھیں، ایک مرد، تو اگر سائے میں عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، ان کے لیے کفارہ ہے، تو کفارے میں جانور دیں۔ جس کے لیے کفارہ واجب ہوا ہے ان کو کفارے میں بکرا ہی قربانی کرنا ہے، دمبا بکرا جو بھی ہے قربانی کرنا۔ اگر مدرسہ یا یتیم خانہ میں رقم دے رہے ہیں تو رقم دیں، لیکن ان سے یہ شرط رکھ دیں کہ اس رقم کی قربانی کرے ان کی طرف سے، بکرا خرید کے، کسی چیز میں خرچ نہ ہو، کسی اور چیز میں نہیں، یعنی اس رقم کسی، یا آپ بکرا خرید کے دے دیجئے، یا آپ جس کو رقم دیں اس سے کہہ دیں کہ یہ میری طرف سے بکرا خرید کے میری طرف سے قربانی کا کفارہ ادا کریں، اور یقین ہو، یقین ہونا چاہیے، یعنی اس کی صرف رقم دے کر کے کفایت نہیں کرے گی۔ بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیے۔ السلام علیکم، میں بریلی سے سنبل سے نقوی بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تقدیر اور قسمت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس کی قسمت خراب ہے یا تقدیر خراب ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس شخص کا کیا قصور ہے؟
جس کی قسمت اور تقدیر لکھنے والا اللہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا لکھی ہوئی تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ پروردگار عالم اپنے کسی بھی بندے کے لیے برا نہیں چاہتا ہے، یقیناً، بے شک۔ اور جو قضاء و قدر کی بات ہوتی ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا یا لکھ دیا، تو یہ جو لکھ دیا ہے اس کے اعمال کے سائے میں نتیجے میں اس کے لیے قرار دیا ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ کیا کرنے والا ہے۔ خداوند عالم اپنے بندوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کے تمام آخر عمر تک افعال سے آگاہی بھی رکھتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو انہی افعال اور انہی کاموں کو دیکھ کے جو علم رکھتا ہے اللہ، اس اعتبار سے اس کے مقدرات کو طے کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے یہ جو لکھ دیا اس کے اعمال کے نتیجے میں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مہر نہیں لگا دی کہ اب اس سے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ تبدیل کرنا چاہے اپنے اعمال سے تو بھی اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اچھے اعمال کرے گا اس کے مقدر میں تبدیلی ہوگی، برے اعمال کرے گا تو اس کے اندر بھی تبدیلی ہوگی۔ یہ جو حکم ہے کہ ہمیں صدقہ دینا چاہیے، صلہ رحم کرنا چاہیے، صلہ رحم کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، قطع رحم کرنے سے ہماری عمر میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ دینے اور صلہ رحم کرنے سے اپنے قسمت اور اپنے مقدرات میں تبدیلی پیدا کرنا تو ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہوا۔ تو اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ لکھ دیا ہے، نہیں، اپنے اعمال کی بنا پر وہ سب کچھ مقدر پاتا ہے۔ تو لہٰذا قسمت اور مقدر یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور ہو کے آیا اور اللہ نے ایک جو ہے وہ ایک قرار دے دیا ہے بس وہی ہونے والا، نہیں، انسان اپنے اعمال اور اپنے کردار کے ذریعے سے ان کو سنوارنے والا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ شکریہ، آپ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے 2 چاچا ہیں، ان کو آنکھوں سے بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ ان کی ایک چاچا ہے ان کو تو بالکل نہیں دکھائی دیتا ہے، اور ایک چاچا کو تھوڑا بہت دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ریٹنا میں پرابلم ہے اور پردہ ایک دم گل چکا ہے۔ تو میرا یہی ہے کہ ایسا کوئی وظیفہ یا دعا بتائے جس سے میرے چاچا کی آنکھوں میں روشنی آ سکے۔ اور ایک چاچا کو تو بالکل مطلب پورا ہی نہیں دکھتا ہے، وہ خود اکیلے چل بھی نہیں سکتے ہیں، کسی کے ساتھ مطلب سہارے کے سے چلتے ہیں۔ تو مولانا صاحب پلیز کوئی وظیفہ یا دعا بتائیں۔ اور اس وجہ سے آنکھوں کی پرابلم، آنکھوں سے دکھتا نہیں، اس وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، رشتے بھی نہیں آتے اور گھر والے کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو پلیز ایسا کوئی، شکریہ۔ آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ریٹینا کا بھی علاج ہوتا ہے، چینج ہوتے ہیں، اچھے ڈاکٹرز کو اگر بتائیں، ہاں اس کو دیکھیں، پتہ لگائیں، یقیناً جو ہے وہ اللہ شفا دے گا اگر علاج صحیح سے کرائیں، یقیناً ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہے، اور آنکھوں کی روشنی کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی واجب نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی اپنے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ کے بند کر لے اور اس کے بعد پوری آیت الکرسی پڑھ لے، جتنی دیر پڑھتا رہے اپنی انگلیوں کو آنکھوں کے اوپر رکھے رہے، تو اس سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ شفا ملے گی انشاءاللہ عزیز۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام زینب ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کو رشتہ آیا تھا خود رشتہ داری میں، پھپھو کے بیٹے کو، بٹ کبھی کنفرم ہو کر ہاں بول کر لاسٹ مومنٹ میں وہ رشتہ کینسل ہو گیا۔ اس لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں ویسا ہوا، اور مجھے ہمارے گھر میں وہی رشتہ ہونا ہے رشتہ داری میں، اس لیے کچھ یا دعا بتائیے، یہی میرا سوال ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔ یہ تو اچھا ہوا کہ رشتہ ہونے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے رشتہ ختم ہو گیا، تو تھوڑا دکھ ہوا۔ اگر خدا نہ خواستہ رشتہ ہو جانے کے بعد میں یہ ہوتا تو اور معاملہ بگڑ جاتا۔ اور اب یہ سوال کہ کیوں جو ہے ٹوٹا رشتہ، تو یہ سوال کا جواب تو بھائی دونوں کے درمیان میں کیا ہوا یہ بتا سکتے ہیں، اور اس وقت تو یہ پھر بھی آسان ہے بتانا کہ یہ کیوں ٹوٹا، لیکن اگر شادی ہو گئی ہوتی اور اس کے بعد ٹوٹتا تو شاید یہ سبب بیان کرنا اور مشکل ہوتا کہ یہ آخر رشتہ کیوں ٹوٹ گیا۔ بہرحال جو بھی ہے یہ یقیناً جو ہے وہ ان کا اپنا اختیار ہے، انہوں نے کوئی ارادہ کیا ہوگا، اس ارادے کی بنا پر انہوں نے کینسل کر دیا رشتے کو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا، رشتہ فراہم ہوگا۔ اور یہ اصرار کے اسی کے یہاں اسی خاندان میں کرنا ہے، یہ اصرار بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں اس رشتے کو فراہم کرے گا وہاں آپ
رشتہ کر دیجئے، انشاءاللہ ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں آندھرا پردیش اننت پور سے نذیر احمد بات کر رہا ہوں۔ حضرت کیا یہ وضو کے حالت میں جب اسپتال جانے کے بعد خون نکالنے سے جسم سے انجیکشن کے ذریعے سے کیا اس کا وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں بتائیے پلیز، یہ میں درخواست۔ السلام علیکم۔ وضو یا غسل کے بعد میں اگر جسم میں بلڈ ڈونیٹ کیا ہے تو کیا وضو یا غسل ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے وضو پر یا غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا وضو اور غسل دونوں صحیح ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کا کیا سوال ہے فرمائیے۔ السلام علیکم آقا، میرا نام سید حسین باقری ہے اور میں آندھرا پردیش سے بات کرتا ہوں۔ آقا میرا سوال یہ ہے کہ اب ہم ساتھ کے گھر جاتے ہیں تو ہم نے طے کر لیا کہ ایک ہفتہ وہاں رکیں گے، تو کیا ہماری نماز قصر ہوتی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے آگا۔ اگر ہفتے بھر کا قصد ہے تو نماز قصر رہے گی یا پوری پڑھنی؟ مسافر ہوگا، یعنی نماز قصر ہے، 10 دن سے کم اگر ارادہ اقامت کیا ہے تو اس کی نماز قصر ہوگی، پوری نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام سراج احمد ہے، میں میسور کرناٹک انڈیا سے ہوں۔ میں ایم ٹیک کر چکا ہوں، ایم ٹیک الیکٹرانکس میں کر چکا ہوں، مگر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی میں نوکری نہیں مل رہی ہے مجھے۔ آپ اس کا حل یا کچھ وظیفہ بتائیے۔ عام طور سے یہ سوال آتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی اس کے پہلے بھی میں نے ایک دعا سجدے پڑھنے کی بتائی تھی، اس کے علاوہ بھی سورہ لیل اور سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ جی، یہ دونوں سورہ مالی مشکلات اور رزق میں برکت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ سورہ لیل اور سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ہم الفیہ بات کر رہے ہیں اورنگ آباد مہاراشٹر سے۔ ہمارے ہسبینڈ نے کیا بہت پریشانی جا رہی گھر میں، کچھ مطلب دھیان دیتے ہی نہیں، وہ ان کو بہت گندی عادت ہے، دوسری عورت سے بات کرتے ہیں، انہوں دن رات فون پہ لگے رہتے۔ جی، ابھی آپ نے فرمایا کہ نامحرم سے بغیر ضرورت کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل بالکل، یہ غلط ہے اور کسی بھی صورت میں جائز نہیں، اس سے برکتیں ختم ہوتی ہیں، گھروں میں نور نہیں آتا ہے، بے پیدا ہوتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، زندگی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، اگر یہ گناہ نہیں کریں گے، اس طرح کے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو خاندان آباد ہوگا، ورنہ خاندان بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے عذاب ہیں جن کی بنا پر جو ہے وہ خاندان برباد ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ دلائیے، شاید ہو سکتا ہے ان باتوں کا دل پہ اثر ہو اور وہ راہ راست پر رہیں۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آغا، آپ کا کیا سوال ہے؟ ہاں، بنگلور، میرا نام نسیم جان ہے، ہمارا بنگلور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نسیم جان بولتی ہوں۔ میرے گھر میں بہو بیٹا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، میرے ہسبینڈ بھی نہیں پڑھتے۔ مجھے خواہش ہے میرے ہسبینڈ، میرے بہو بیٹا نماز پڑھنا ہے، وہ نہیں نماز پڑھتے، میں نماز پڑھنے کو بولتی ہوں تو مجھے دشمن جیسا ہو کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا دعا معلوم کرانا چاہیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے گھر میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، تاکید کے بعد میں بھی نماز نہیں پڑھتا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو ان کو برابر نماز کی طرف توجہ دلائیں اور تارک صلاۃ اور نماز نہ پڑھنے والے کی جو عذاب اور جو پریشانیاں خدا کے یہاں جو دردناک عذاب، اس کی طرف توجہ دلائیں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت اس کے دل پر اثر ہو، اور لیکن یہ سب کرنے کے باوجود کبھی ان کو نماز کی طرف توجہ دلانے سے مایوس نہ ہو۔ آپ کے لیے ہو سکتا ہے یہ ایک آزمائش و امتحان ہو کہ آپ کو ایسے کے ساتھ رکھا ہے کہ جو آپ کے لیے عبادتوں میں مشکل کا سبب بن رہا ہے، تو شاید یہ جو مشکلات میں عبادت کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ممکن آزمائش ہو، تو اس عالم میں بھی آپ اپنی عبادت کو جاری رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف بھی توجہ دلاتے رہیں۔ آپ کا کام ہے ان کو توجہ دلانا، نہیں پڑھیں گے ان کو عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب مبتلا کرے گا، خدا نہ کرے، لیکن اگر وہ توجہ سے نماز پڑھنے لگے اور متوجہ ہو جائے تو انشاءاللہ خوشحالی ہوگی اور حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال۔ میں نویدا سے بول رہی ہوں اور مجھے یہ جاننا تھا کہ ہماری سنوں کی لڑکیاں بیٹے دیکھنے کا کوئی یا
और ब्यूटी पार्लर तक ये सब कर सकती हूँ या नहीं? یہ سوال کئی بار آ چکا ہے کہ بیوٹیشین کا کورس لڑکیاں کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ دیکھو بیوٹیشین کا کورس خود لڑکیاں لڑکیوں کے لیے، لڑکے لڑکوں کے لیے، لڑکوں کے لیے اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی مشکل نہیں ہے، کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ہنر ہے جی، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ہرگز کر نامحرم کے لیے نہیں کر سکتے، نامحرم کے لیے نہیں ہے، بس یہ کہ وہی میں نے کہا کہ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے اگر وہ سیکھ کر کے کورس پورا کر کے یہ کام اگر ایک فن کو عنوان سے اور ہنر کو عنوان سے آگے بڑھانا چاہتے تو بہت اچھا کام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی السلام علیکم، میرا نام ہے عادل حسین، میں ہوں لکھنؤ سے، اور ایز این میں جو کام کرتا ہوں میں ویڈنگ فوٹوگرافر ہوں، میں شادیوں میں جا کے شوٹ کرتا ہوں، اور جہاں ہندوؤں کی شادیاں، سنیوں کی شادیاں، شیعوں کی شادیاں، اور میں پوچھنا ہے، میرا یہ سوال ہے مولانا صاحب سے، جناب سے، کہ جو میں شوٹ کرتا ہوں کیا وہ میرے لیے حلال ہے کھانا یا نہیں؟ اور ہم لوگ ویڈیو بھی بناتے ہیں، ویڈیو اب جو ٹرینڈنگ ویڈیوز ہیں وہ اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں، اس میں سانگس لگتے ہیں، لیکن میں سانگس کے حساب سے تو بالکل وہ جائز نہیں ہے میرے حساب سے، میں اتنا جانتا ہوں، اور لیکن ایک مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے جناب کہ میرے ساتھ لوگ ہیں، میرے ساتھ ٹیم ہے جو بھی حضرات ہیں، مطلب 4-5 لوگ ہیں جو ساتھ میں کام کرتے ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو پیسہ دے رہا ہوں، بے شک وہ اللہ پیسے دیتا ہے، میں کسی کو کیا پیسے دوں گا، وہ تو میں ایک ذریعہ ہوں، لیکن اگر میں کام وہ روک دیتا ہوں تو بہت ہی مسئلہ ہے میرے لیے، اور میں دوسرا کام مطلب کوئی بہت جانتا نہیں ہوں، پڑھائی میں نے بہت اچھی کی نہیں ہے، بٹ یس آئی ایم ہیونگ اے گڈ اسکل ان لائک کینڈیڈ فوٹوگرافی اینڈ ویڈنگ فوٹوگرافی، تو وہ ایک مسئلہ مجھے یہ جاننا تھا، اور میرے دوسری چیزوں میں دل بھی نہیں لگتا تھا جناب، تو ایک یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ، اگر یہ آپ واضح کر پائیں، اور میں خمس بھی نکالتا ہوں جو کچھ ہے حلال طور پہ، نماز روزہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بے شک اگر یہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ جائز رہے گا، اور اس میں کیا چیز ایسی کروں کہ وہ گناہ میں نہ مبتلا ہو، جیسے کہ بہت ساری جگہ ہوتا ہے کہ جو جہاں ہم لوگ شوٹ کرنے جاتے ہیں وہاں نامحرم ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس نگاہوں سے نامحرم کو نہیں دیکھتے ہیں، اگر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس نگاہ سے نہ دیکھیں نامحرم کو، اگر گانے ایڈٹ ہوتے ہیں ہمارے کے تو ہم لوگ گانے کو انجوائے نہیں کرتے ہیں، ان بیٹ کو بس کام کے طور پہ لیتے ہیں اور اس کو کام کر کے دے دیتے ہیں، تو کیا تب یہ جائز ہے یا نہیں جناب؟ اگر اس کو واضح کر دیں، اور جب بھی آپ اس کو اس کا جواب دیں یا ٹی وی پہ یا پرسنلی اگر اسی پہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن مجھے ضرور بتا دیں کہ وہ جواب کب ملے گا اور کس دن اور کیا ٹائمنگ رہے گی۔ والسلام۔ یہ طویل سوال مختصر کر دوں کہ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی نامحرم کی اگر کر رہے ہیں، چاہے ہم لذت کی قصد سے کریں یا نہ کریں، ایسا کام کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک دو مسئلہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ نامحرم وہ ہے کہ جو پردے دار ہیں جی، اور ایک وہ نامحرم ہے جن کے یہاں پردہ نہیں ہے، جس مذہب میں پردہ جس مذہبی میں پردہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ جا کر کے فوٹوگرافری کر رہے ہیں یا ویڈیو نکال رہے ہیں جن کے یہاں پردہ ہے نہیں، اور بغیر لذت کے اگر آپ وہ کام وہاں جا کے انجام دے رہے ہیں تو یہاں تک تو کوئی حرج نہیں ہے جی، لیکن اگر ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے یہاں پردہ ہے اور وہ پردے دار بھی ہیں جی، یا پردہ نہیں کر رہی ہیں لیکن مذہب میں ہے ان کے یہاں پردہ، اور آپ وہاں جا کر کے نامحرموں کے بیچ میں، تو یہ مذائقہ یعنی اس میں اشکال ہے، یہ مشکل ہوگا، اس سے آپ پرہیز کریں جی۔ اور رہ گیا مسئلہ، دیکھیں اصل مشکل جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم جیسے انہوں نے بتایا بہت اچھے ساؤنڈ کے ساتھ وہ یہ ویڈیوز یا وہ جو کچھ بنا رہے ہیں، لیکن یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ساؤنڈ جو ہے وہ جائز نہیں ہے جی، اور اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہے جو محروم ہو جائے گی، تو دیکھیں یقیناً یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں دے گا، اس لیے کہ اس سے ایک فحش کو فروغ ملتا ہے اور اسے اور آگے بڑھانے کا آپ سبب بنتے ہیں۔ اگر صرف ویڈیو بنانا ہو، صرف فوٹوگرافری کرنا ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن ساؤنڈ لگانا اس کے ساتھ جو جائز نہیں ہے وہ یقیناً جو ہے وہ شرعی اعتبار سے مشکل پیدا ہوگی، اور اس میں جو رقم ملے گی اس رقم میں بھی مشکل پیدا ہوگی۔ رہ گیا مسئلہ کہ پھر اگر بدل دیتے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں رازق اللہ ہے،
جس طریقے سے اللہ سب کو دیتا ہے اسی طریقے سے ہم کو بھی اللہ دے گا، اور اگر ہم خدا کے اس حکم کو عمل کر کے حرام سے بچنے کے لیے چھوڑیں گے تو شاید ہو سکتا ہے اللہ اور جلدی بہتر اور اس سے زیادہ برکت والا کام عطا کر دے۔ تو خدا کے لیے اگر یہ کام چھوڑ دیں گے اور جائز ہر طریقے سے وہ کام کریں گے تو اس میں یقیناً برکت ہوگی اور اللہ جو ہے آپ کو ترقی دے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا تھا جو ذہن میں اس وقت ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ یہی کام آپ بالکل سے آپ یک سرے سے ترک نہ کیجئے، چھوڑ نہ دیجئے۔ آپ کے پاس ایک ہنر ہی ہے، اچھا ہنر ہے، میں کہتا ہوں یہ اس ہنر کی ضرورت ہے اور دوسری جگہوں کے اوپر کہ آپ مسلمان کی شادیوں میں ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر اس طرح کے ساؤنڈ یا اس طرح کے کام نہیں انجام دیے جاتے، یا اور بھی جو ہمارے یہاں فنکشن ہوتے ہیں جائز، وہاں پر اپنے اس طرح کے کام جو ہے وہ آگے بڑھائیے، لوگ آپ کو بلائیں گے، پسند کریں گے آپ کے کام کو، تو اس طریقے سے بھی آپ کے رزق کی فراہمی ہوگی، اور کرنے والے کر رہے ہیں یہ کام، ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں، تو آپ سرے سے اس کام کو چھوڑ نہ دیجئے، وہاں ان کاموں میں اپنا کام جاری رکھیے جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں کے بھی امور کو انجام دیجئے اور دوسرا کام تلاش کیجئے، انشاءاللہ حالات میں اچھے ہو جائیں گے اور ترقی ملے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کچھ سوال ہے، جو میری ایک کنیز جو مطلب میری سہیلی تھی جن سے میں نے 10,000 روپیہ ادھار لیا تھا، کہ مطلب انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ پیسہ صرف آپ کے اور میرے بیچ میں رہیں گی اس کا بعد، اور اس کے بارے میں میرے گھر والوں کو کسی کو نہیں معلوم پڑنا چاہیے۔ اب اس دنیا میں وہ نہیں ہے تو اس پیسے کو میں کس طرح ادا کروں، اس کا جواب مجھے دیجیے پلیز۔ سہیلی سے پیسے لیتا قرض، اور شرط یہ تھی کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے ان کے گھر میں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب کیسے لوٹا؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں نے کہا میں یہ تو کوئی نہیں، یہ بات تو نہیں آئی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی نہ پتہ چلے، اس کا مطلب یہ کہ بھائی ہمیں زندگی میں پتہ نہ لگے کسی کو، تو ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ ان کے والدین کو لے جا کے دے سکتے، ہو سکتا ہے ان کے وارث ہوئیں اس کے، اس لیے کہ وہی ہو سکتا انہی سے لے کے دیا ہو، کوئی خوف ہوگا کہ اگر زندگی معلوم ہو جائے گا تو پوچھا کہاں سے دیا، کیوں دیا، ایسا ہی ہو سکتا ہے، تو بہرحال وارث ہیں وہ دے سکتے۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ نہیں کسی بھی طریقے سے ہمارے مرنے کے بعد زندگی میں کسی دوسرے کو نہ خبر ہو، تو آپ اس رقم کو خود اس دوست اور کنیز جو آپ کی ہے جس سے لیا تھا، آپ اس کے لیے کار خیر میں اس کے نام سے وقف کر دیجئے یا ہدیہ کر دیجئے کسی نیک ادارے میں، تاکہ اس کی طرف سے وہ کام ہوتا رہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے چینل ون۔